احمد صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہم لوگوں کا موضوع گفتگو جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس پر غور نہ کریں اور اس کو ایسے ہی سرسری نظر اس پر رکھیں تو انشاءاللہ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہت جلد ایسا ہوگا کہ اس کمی کی وجہ سے ہماری جو روحانی زندگی ہے وہ پوری کی پوری تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ہمارے اندر سے جو روحانیت ہے وہ پوری کی پوری ختم ہو جائے گی، اور اگر روحانیت ختم ہو جاتی ہے تو صرف انسان جو ہے کہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہی ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ UK USA وغیرہ میں آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کی تمام طرح کی ترقی ہے، لیکن سکون جو ایک چیز ہوتی ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہے۔ ہم آج اسی کمی کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر ہم اس کمی کو ختم نہیں کرتے ہیں تو ہماری زندگیوں سے بھی وہ سکون جو ہے وہ نکل جائے گا۔ دیکھیں، ایک چیز میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ آج کے زمانے میں ہر طبقے میں کوئی بھی سرکل ہو، کوئی بھی گروپ ہو، ہر سرکل میں، ہر گروپ میں کمی آئی ہے، اخلاقی اعتبار سے کمی آئی ہے۔ خواہ وہ علماء کا طبقہ ہو یا عوام کا طبقہ ہو، سب کے اندر ایک کمی آئی ہے، سب کے اندر انحطاط کا زمانہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اخلاقیات کا جو ایک عظیم پہلو تھا وہ ہم سب کھو بیٹھے ہیں، نہ ہمارے اندر، یعنی علماء کا جو ایک طبقہ ہے اس میں جو ہے کہ نہ ہی اس میں اخلاقیات کا جو عظیم پہلو تھا وہ ہمارے اندر ہے، اور نہ ہی عوام کے اندر ہے۔ تو کمی جو ہے وہ دونوں طرف ہے، علماء کی طرف بھی ہے، عوام کی طرف بھی ہے، یہ تو ہم مان کے چلتے ہیں، چونکہ تعلیم جو ہے وہ دونوں ہاتھ سے بچتی ہے، صرف ایک ہاتھ سے نہیں بچتی ہے۔ اب ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس کمی کو جو ہے کہ وہ ہمیشہ برقرار رکھیں یا اس کو ختم کریں۔ انہی چیزوں میں سے ایک بہت اہم چیز جو میں آج بیان کرنے جا رہا ہوں کہ آج میں عوام کی ذمہ داریوں پہ بات کروں گا، علماء کی ذمہ داریوں پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ آج عوام کی ذمہ داریوں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ ایک عام آدمی کے بارے میں برا بھلا نہ کہا جائے، ایک عام آدمی کے بارے میں بھی دل میں کوئی کھٹک نہ رکھی جائے، دل میں کوئی برا خیال نہ رکھا جائے۔ تو ایک عالم دین کے بارے میں برا بھلا کہنا، اس کو غلط سلط کہنا، اس کے بارے میں جو ہے کہ افواہیں پھیلانا، یہ تو انتہائی زیادہ غلط اور بدترین بات ہے۔ آج کے زمانے میں ہمارا ماحول یہ بنتا جا رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو عالم لوگ ہوتے ہیں یہ دنیا کے سب سے بیکار لوگ ہیں، فضول لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سوچوں پر رحم فرمائے اور ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہی ان کی ایک سوچ بن گئی ہے کہ عالموں کی کوئی وقات نہیں ہے، وہ اپنی پوری زندگی بس 2 روٹی اور 2 بوٹی میں گزار ڈالتے ہیں۔ یہ ان کا خیال ہے، ان کا اپنا خیال ہے، سب کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے، نہ ان کے نظریوں کو ہم مار سکتے ہیں۔ جب تک وہ خود انسان بدلنا نہیں چاہے گا تب تک نہ اس کا نظریہ بدلتا ہے، نہ اس کی زندگی بدلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہنے کا مدعا جو ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ یہ جو علماء ہیں، یہ جو عالم دین ہیں، یہ ہمارے لیے جنت میں پہنچنے کا ایک زینہ ہے، ہمارے لیے جنت میں پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے بھی ہیں، ٹوٹے پھوٹے، بے عمل اگرچہ کم ہے، پہلے کے زمانے کے اعتبار سے، عملی اعتبار سے آج کے علماء بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ آج ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے کہ برائیاں، فتنے جو ہے کہ ان کے اندر گھس چکے ہیں، بہت ساری پریشانیاں جو ہیں وہ ان کے اندر آ چکی ہیں۔ لیکن ان تمام کمزوریوں کے باوجود، ان تمام جو پریشانیاں ہیں، جو فتنے ہیں، وہ ان تمام کے ان کے اندر آ جانے کے باوجود جو ایک لائن ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ نبی کے وارث ہوا کرتے ہیں، وہ مصداق ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ علماء جو ہے وہ نبی کے وارث ہی رہیں گے، علماء نبی کے وارث ہی رہیں گے۔ علماء حق ہونے چاہیے، علماء حق ہونے چاہیے، یہ شرط ہے کہ علماء حق ہوں، علماء سو نہ ہوں۔ اب ان علماء حق میں بھی بعض علماء ایسے نکل آتے ہیں کہ جن کے اندر عملی اعتبار سے بہت زیادہ کمزوریاں ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھنے لگیں کہ نہیں، ہم نے ایک عالم کو دیکھا اور اس کو دیکھ کے ہم نے سوچا کہ پورا جو یہ طبقہ ہے یہ سارا کا سارا خراب ہے، اس طبقے میں کہیں علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف
پیسے کمانے میں یا دوسروں کا الو بنانے میں، اس طرح کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری سوچ جو ہے یہ بالکل بہت ہی زیادہ غلط سوچ ہے، بہت ہی زیادہ غلط سوچ ہے۔ یاد رکھیں کہ آج کے زمانے میں جب کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ترقی کا جو میدان ہے اس میں آگے بڑھتا چلا جائے، ہر شخص، آج چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو ہے کہ اس کو اس بات کی فکر رہتی ہے کس طرح سے ہمارے پرسنٹیج اچھے آنے لگے، کس طرح سے میں دنیا میں ترقی کر جاؤں، کیونکہ آج کل کامیابی کا معیار یہی ہے کہ بھائی آپ جو ہے کہ 10 لاکھ روپے منتھلی کماتے ہیں تو آپ بہت اچھے ہیں، سندر پچائی کے آپ اسسٹنٹ ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، یہ کامیابی کا معیار بن چکا ہے۔ تو کہنے کا مدعا جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جب کہ کامیابی کی اتنی مارا مار ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کسی طرح سے بہت ترقی کر جاؤں، اس زمانے میں ہمارا جو علماء کا طبقہ ہے وہ ایک اپنی سب سے اہم زندگی کے سب سے ایک اپنے اہم عمر کو، اپنے اہم وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے لیے خاص کر دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ جاہل، وہ لوگ ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے وقت کو نکال کے خاص کر رہے ہیں، ان لوگوں کی کوئی وقعت نہیں، ان لوگوں کی کوئی عزت نہیں۔ وہ لوگ جو دنیا میں اپنے لیے ترقی کے تمام منازل طے کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ بہت اچھے ہیں، پتہ نہیں کہاں کی سوچ ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ یہ جو ہم وقت دے رہے ہیں، اگر ہماری نیت درست ہے تو اس وقت کے بدلے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ میں نے کسی مولانا کا ایک آڈیو سنی تھی، تو اس میں وہ بیان کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سوچوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وہ بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص جو ہے وہ جنت میں گیا تو اس کو کوئی حور ہی نہیں ملی۔ وہ بیان کر رہا تھا کہ وہ جنت میں گیا اور مجھے کوئی حور ہی نہیں ملی۔ تو مخاطب نے پوچھا کہ بھائی وہاں تو بہت ساری حوریں ہیں، تمہیں حور نہیں ملی؟ تو اس نے کہا کہ ارے کوئی عالم ہی نہیں تھا جو نکاح پڑھا تھا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جنت میں کوئی عالم ہی نہیں پہنچے گا۔ نعوذ باللہ، ان کا یہ خیال ہے کہ جنت میں کوئی عالم ہی نہیں پہنچے گا، یعنی جنت جو ہے وہ انہی لوگوں کے لیے سجائی گئی ہے۔ ہم صرف اور صرف اتنا کہتے ہیں کہ آپ دیکھنے سے پہلے، آپ ایک عالم کو رکھنے سے پہلے، آپ اپنے محلے میں ایک امام کو رکھنے سے پہلے اس کی جانچ پڑتال کر لیں، اس کو ہر طرح سے دیکھ لیں کہ وہ تقوی میں کیسا ہے، اس کی خوبیوں کو دیکھنے کی کوشش کریں، اس کی اچھائیوں کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ پہلے آپ ان کو وہ سہولتیں فراہم کریں، ان کو وہ تمام چیزیں دیں، اس کے بعد اگر وہ ان کے اندر کمیاں آتی ہیں تب آپ کو حق ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ ان کے اندر کمیاں نکالیں۔ لیکن آپ تو پہلے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سستے میں سستا کوئی مل جائے، بس اٹھا کے 5 وقت کی نماز پڑھا دے، وہی ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ پہلے تو آپ اگلے مخاطب کو، آپ اگلے بندے کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر منہ مارنے میں لگے، لیکن جب وہ اس چیز میں لگ جاتا ہے تو پھر آپ کی شان جانے لگتی ہے کہ مولوی سارے ایسے کہ ایسے ہوتے ہیں، تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ پہلے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، ہماری طرف سے کیا کمیاں ہو رہی ہیں ان کمیوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ان کمیوں پہ غور کریں گے تب جا کے ہم مخاطب کی پریشانیوں کو سمجھیں گے، مخاطب کی تکلیفوں کو سمجھیں گے۔ آج ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی پریشانیوں کو، دوسروں کی تکلیفوں کو سمجھ نہیں رہے۔ آج تمہارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بس ایک بندہ عالم بن جاتا ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس وہ جو ہے کہ اللہ اللہ کرتا رہے، وہ تجارت نہ کرے، وہ دوسری دنیا کے کاموں میں نہ لگے، بس جو ہے کہ ایک مسجد کے گوشے میں بیٹھا رہے۔ اگر اس طرح کا ہے تو بہت اچھا عالم ہے، اگر اس طرح کا نہیں ہے تو وہ ان کے لیے بہت بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میرے پیاروں، میرے عزیزوں، سمجھنے کی بات ہے، اپنے علماء کی عزت بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ کسی بڑے عالم نے کہا کہ جس بکری کا آپ دودھ پینا چاہتے ہیں اس کی مینگنیاں بھی آپ کو ہی اٹھانی پڑے گی۔ تو جو علماء ہیں ان کی جو کمیاں ہیں اس پہ پردہ ڈال کے جو ان کی اچھائیاں ہیں اس سے سیکھنے کی کوشش کریں، اس کو لینے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی صرف علماء کی محبت کی وجہ سے بھی جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو ان علماء سے محبت رکھیں، ان کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتیں سمجھیں۔ جب وہ کامیاب ہوں گے تو آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ جب قوم کی جو پیشوا ہوتے ہیں وہ جب کامیاب ہوتے ہیں تو جو قوم ہوتی ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بہرحال میں اس پہ اگر بات کرنا چاہوں تو بہت ساری باتیں ہیں، سننا چاہو تو کہنے والی 1000 باتیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کہ انشاءاللہ اپنی بات کو پورا کرتا ہوں۔ کہ میں نے ایک پوسٹ پڑھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے
ایک مؤذن صاحب نے اذان دی مسجد میں تو ایک شخص بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا. تو ایک مولوی صاحب کا وہاں سے گزر ہوا تو مولانا جو ہیں کہ مولانا نے مؤذن سے پوچھا کہ تم نے اذان دی, کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کوئی آیا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا دوبارہ اذان دو. جب انہوں نے دوبارہ اذان دی تو پورا محلہ اپنا لاٹھی ڈنڈا لے کے جو ہے کہ مسجد کے دروازے پہ, تمہاری ہمت کیسے ہوئی, تم نے دوبارہ اذان دے دیا, ایسا کبھی ہوا نہیں ہے, اور تم نے بدعت اور خرافات کر رہے ہو اور یہ اور وہ. تو دیکھیں جب مؤذن سے غلطی ہوئی تو اس کے لیے لاٹھی ڈنڈا لے کے تیار, علماء کی غلطی نکالنے کے لیے تیار. لیکن خود کی کیا ذمہ داری ہے؟ نماز ہم پہ فرض ہے کہ نہیں, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ارے چھوڑو, جو چھوٹ رہی ہے وہ چھوٹ رہی ہے. ایسا نہ کریں. اللہ کے پیارے بندو, اپنی فکر کریں. کوئی بھی کسی کی طرف سے نہیں بولے گا قیامت کے دن, سب کو اپنا حساب دینا پڑے گا. سب سے پہلی چیز اپنی ذات ہے, اپنی فکر ہے, اپنی فکر کریں, اس کے بعد دوسروں پر بہتان لگائیں. اور سب سے اہم چیز جو آج میرا موضوع گفتگو ہے وہ یہی ہے کہ علماء کرام کی عزت کریں. میں اس پہ واقعات بہت سنا سکتا ہوں, لیکن بہرحال اصل جو مدعا اور مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم علماء کی عزت کریں, بغیر اس کے ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. علماء کی تعظیم کریں, علماء کی جو ضروریات ہیں ان کو اپنی ضروریات سمجھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.